الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہم نے اب تک آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں۔ اس کے سلسلے میں ایک اہم طریقہ اولاد کی اصلاح کے طریقے میں جو ہے علماء کرام جو بیان فرماتے ہیں وہ ہے دعا، کہ اولاد کے لیے دعا کرنا۔ اولاد کے لیے دعا کرنا، اس کے بارے میں حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ کارگر عمل یہ ہے کہ والدین ان کی دینی اصلاح کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ محترم حضرات، دعا کرنے میں نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ ہی کہیں جانا پڑتا ہے، کچھ نہیں۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جو ہے ہر نماز میں اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ تمام مسلمانوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کی ذات اور خصوصاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک قابل اتباع ہے، اور اولاد کے لیے دعاؤں کا مانگنا اکثر انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے۔ قرآن و احادیث میں مذکور دعائیں پیغمبرانہ فراست والی دعائیں ہوتی ہیں۔ گویا قرآن کریم میں جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو اس طرح مانگو، تو یقیناً یہ دعائیں بہت قبول ہوں گی۔ ہم یہاں پر دو چند دعائیں ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی نقل کی ہے، رب حب لی من الصالحین، یعنی اے رب بخش مجھ کو کوئی نیک لڑکا۔ کتنی مختصر اور جامع دعا ہے۔ اس دعا کو چلتے پھرتے کثرت سے مانگا کریں، خود بھی مانگیں، اپنی اہلیہ کو بھی ترغیب دیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حمل کے دوران آپ اور آپ کی اہلیہ جو ہے اس دعا کو کثرت سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے جو ہے کوئی نیک بیٹا عطا کر۔ دوسری اور ایک دعا، ربی اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ ترجمہ، اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دیجئے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھیے۔ دیکھیے، شرک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ پر مکمل ایمان رکھنے والا بننے کے لیے اور عقیدہ توحید پر راسخ ہونے کے لیے یہ بہترین دعا ہے۔ اور بھی بہت سی دعائیں آپ کو جو ہے قرآن کریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعائیں آپ کو قرآن کریم میں ملے گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور وہ دعائیں جو قرآن اور سنت میں ثابت ہیں ان دعاؤں کو مانگیں، ساتھ میں اردو میں بھی اپنی زبان میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر مانگیں۔ تو ایک کام بغیر پیسے خرچ کیے کہ جو کرنے کا ہے اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے، انہیں توحید پر راسخ رکھنے کے لیے، انہیں اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے، شرک بت پرستی اور دیگر رذائل سے انہیں پاک رکھنے کے لیے آپ اپنے بچوں کے لیے خصوصی طور پر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔